السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم زبان کیسے بنتی ہے، زبان اور بولی کا فرق کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے تو ہم نے زبان کی تعریف پڑھ چکے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبان کی دو شاخیں ہیں، ایک تاریخی، دوسری توضیحی یا تشریحی۔ زبان کا علم ہی گویا اس کی پہچان ہے، لیکن قدیم یا اس سے میل جول رکھنے والی زبان کو اس کا ماخذ قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ ان سے پرانی زبانوں سے جو میل جول رکھتی ہے، اس سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ زبانیں انہی سے لیا گیا ہے، پرانی زبانوں سے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کہ تامل، تیلگو، کنڑ وغیرہ ایک دراوڑی زبان ہے، جبکہ سنسکرت، یونانی، لاطینی اور قدیم فارسی، پرانی فارسی ہے، وہ آریائی زبانیں ہیں۔ اس طرح عربی، عبرانی، سریانی، سوری بھی ایسی زبانیں ہیں۔ ہر زبان اپنے آپ میں ایک معاشرے کا درجہ رکھتی ہے، ہر زبان ایک معاشرے کا درجہ رکھتی ہے، ہر معاشرے میں ایک زبان رہتا ہے، ایک ہی زبان رہتا ہے، اور معاشرہ افراد پر بنی ہوتی ہے، اور معاشرہ ہر معاشرے میں ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ معاشرہ انسانوں کی جمع سے بنی ہوتی ہے، انسانوں کی مجموعوں سے ہوتی ہے۔ فرد کے ذاتی معاملات افراد پر زبان کے ذریعے واضح ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان کے آپسی معاملات ہوتے ہیں، چاہے جس بھی چیز سے لے کر ہو، کام کاج یا کھانے پینے وغیرہ سے، تمام چیزوں کے ذریعہ انسانوں پر جو بھی معاملات ہو، وہ ایک زبان کے ذریعے ہی واضح کرتے ہیں۔ کچھ بھی لین دین کی بات ہو تو ہم زبان کے ہی ذریعے باتیں کرتے ہیں نا، جو ایک دوسرے کی ضرورت اور مطالب کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ضرورت کو اور مطلب کو پورا کرتے ہیں، کس سے؟ زبان کے ذریعے۔ کسی بھی انسان شخص کی بنیادی ضرورت غذا اور پانی ہوتی ہے، اور یہی ضرورت انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہے۔ جیسے آج جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بال بچوں کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے ایک باپ باہر جاتا ہے نا کمانے کے لیے، اس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک ہی پہنچنا بھی پڑتا ہے۔ اسے ہم ایک طرح نقل مکانی کا نام دیتے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جو انسان کی فطرت میں قدرت نے ودیعت کر رکھا ہے، انسان کے فطرت میں قدرت نے، خدا پاک نے امانت دے کے رکھا ہے، ایسی امانت۔ جیسے جیسے خاندان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے خاندان میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں ایسے تخلیقی اذہان بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے انسان کی جن سنکھیا بڑھتی جاتی ہے، خاندان بڑھتے جاتے ہیں، انسان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ بھی الگ الگ طرح کے بڑھتے ہیں، الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، جو مختلف صلاحیتیں رکھتے ہیں، جو الگ الگ چیزوں پر نربھر رہتا ہے۔ مثلاً کوئی نقاشی کرتا ہے، کوئی کڑھائی بنائی میں مہارت رکھتا ہے، کوئی رنگوں کے ذریعے تصویر بناتا ہے، اور کوئی کپڑوں اور مختلف قسم کے لباس تیار کرنے میں مہارت رکھتا ہے، کوئی اوزار اور ہتھیار بنانے کا ہنر رکھتا ہے، کوئی زراعت کا علم رکھتا ہے، یعنی کہ انسان جتنے بھی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ایک الگ الگ ہنر رکھتا ہے، اور الگ الگ ہنر کا علم رکھتا ہے، جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل میں منہکم رہتا ہے، اور ضروریات کی تکمیل ہی انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتی ہے، یعنی کہ ہر انسان الگ الگ طریقے کا ایک ہنر رکھتا ہے اپنے کمانے کھانے کا، تو اس ہنر کے وجہ سے انسان ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جیسے مان لیجیے کوئی انسان
کپڑا سلائی کرتا ہے تو دوسرا انسان اسے پہننے کے لیے اس کپڑا سلنے والے کے پاس آتا ہے. کوئی کھیتی کرتا ہے تو اس کا چاول یا جو بھی ہے گیہوں وغیرہ جو سلائی کرنے والا ہے یا دوسرے کام کرنے والا ہے وہ خریدتا ہے کھانے پینے کے لیے. اور جو کھیتی کرتا ہے یا دوسرا کام کرتا ہے وہ کپڑا ان سے پہننے کے لیے لیتا ہے, سلائی کرنے کے لیے لاتا ہے ان کے پاس. یعنی کہ ایک دوسرے کے سبوں کو جو ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کا ہنر کام آتا ہے, اور وہی ہنر جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچا دیتا ہے. لیکن دوسرے مقام اس کے لیے اجنبیت رکھتا ہے لیکن وہ جو ہے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. وہ دوسری جگہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک اجنبی یعنی کہ وہ اندیکھا جگہ ہوتا ہے جہاں اسے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے, لیکن اجنبی ہوتا ہے وہاں کے لیے. لیکن چیزوں کی شناخت اور علامتیں اس اجنبیت کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان اپنی ضرورت کی چیزوں کو فوری پہچان لیتا ہے. جیسے کیا ہے, انسان جو ہے اس اجنبی جگہ میں جانے کے بعد جو ہے انسان اپنی چیزوں کی پہچان اور علامتیں اس اجنبیت کو ختم کر دیتا ہے اس کے وجہ سے, اور ضرورت کی چیزوں کو جو ہے فوری انسان ترنت پہچان لیتا ہے اور ہنرمندی سے وہ اپنی چیز اسی علامتی اظہار و نام کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. اور جو بھی چیز وہ انسان ایک جگہ سے دوسرے جگہ خریدنے جاتا ہے یا لینے جاتا ہے تو جو ہے جو بیچنے والا ہے اس کے ہی نام جو دیا ہوا ہے اس سامان کا یا چیز کا جو بھی ہو, تو خریدنے والا جو ہے اسی نام سے وہ اسے خریدتا ہے, کیونکہ اس کا نام جسے خریدنے والے کو معلوم نہ ہے تو بیچنے والا اس کا جو نام رکھتا ہے وہی نام سے وہ جانتا ہے خریدنے والا بھی. یعنی ہنرمند نے اس چیز کا علامتی نام رکھا تھا, اسی طرح ضرورت مند نے اسے قبول کر لیا, اور اس طرح وہ اجنبیت قوم کا باشندہ جو اپنے ساتھ اشیائے ضروریات فروخت کے لیے یا بازار میں فروخت کرنے کے لیے گیا تھا اپنی زبان کی علامتیں یعنی نام اور لفظیات بھی ساتھ میں دے گیا, اور وہ اس طرح ضرورت مند لوگ دوسری زبان کے علامتی ناموں سے واقف ہوتے گئے. اس طرح کہنا ہے کہ اگر کوئی کپڑا بنانے والا یا کوئی ہتھیار بنانے والا یا کوئی تصویر بنانے والا یا کوئی کسی طرح کا کوئی سامان بنانے والا اگر وہ جو ہے انسان اگر کسی دوسرے جگہ اجنبی جگہوں پر چل گیا ہے بازار میں یا کسی جگہ بیچنے کے لیے, تو جو خریدنے والا ہے اس کا نام اگر نہیں جان رہا ہے تو اگر اس نے بتایا کہ یہ کپڑا ہے, یہ ہتھیار ہے, تلوار ہے مان لیجیے, یا پھر بیچنے والا اگر بتا رہا ہے کہ یہ برتن ہے جسے ہم مان لیجیے یہ بولے گا کہ یہ گلاس ہے, تو خریدنے والا اسی نام سے وہ لے گا, کیونکہ خریدنے والا اسے نہیں جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. اگر جو خریدنے والا گیا ہے تو اسے پوچھے گا یہ کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ تلوار ہے, وہ بتائے گا کہ یہ گلاس ہے. یہ کپڑے کے پاس جائے گا تو وہ بتائے گا یہ کپڑا ہے جسے کرتا بولتے ہیں. اس طرح کا جو ہے وہ خریدنے والا اسی نام سے لے گا اور وہ چلا جائے گا, اور اس کو جو ہے اسی نام سے وہ اسے گھر میں بھی رکھے گا تو اسی نام سے پکارے گا, یہ تلوار لے کے آؤ دیکھیں گے, یا کسی کو بھی دکھائے گا تو بولے گا یہ تلوار لیا ہوں, اس کا نام تلوار ہے, یہ اس کا نام گلاس ہے یا برتن ہے. جو بھی اس طرح کے نام جو ہے وہاں سے بازار سے وہ خریدنے کے ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہے, اور وہ اس نام سے جو ہے اپنے گاؤں یا گھر میں پورا اسی نام سے واقف کراتا ہے. اس طرح تجارت زبان کے بننے پھیلنے اور پھولنے کا ایک سبب بنتی گئی. اس کے علاوہ زبان کے بننے کا دوسرا مرکز سائلوں کے مسائل کا حل پیش کرنے والے سماجی طبیب بھی ہیں. یعنی کہ جو ہے اس طرح جو ہے زبان جو ہے پھلنے پھولنے کا سبب بنتی گئی, یعنی کہ ایک جگہ کی زبان دوسری جگہ تک پہنچنے میں اسی طرح ہوا. اس کے علاوہ جو ہے زبان کا جو بننے کا دوسرا مرکز ہے نا, تو ان کا جو ہے سائلوں کے مسائل, یعنی کہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں گاؤں سماج میں کسی طرح کی ایسی مسئلہ و مسائل کا حل کرنا ہو, تو ایسے سماجی طبیب جو ہے ان کو جو ہے جو زبان کے بننے میں اہم رول بھی نبھائے, کیونکہ اس زبان کی وجہ سے جیسے ملی جلی زبانوں میں اسے سمجھانے کا بھی کام کیا ہے. اور ایک دوسرے سے ایسا بھی ہوتا ہے, عام طور پر یہ ایسے افراد ہوا کرتے ہیں جو انسانی زندگی اور نفسیات کا گہرا مشاہدہ رکھنے والے ہوتے ہیں, جو بے غرض ہو کر فرد انسانوں کی تربیت میں اپنا اہم رول ادا رکھتے ہیں.
उन माशरती तबीबों ने नकल मकानी करके नए मकामात और अजनबियत कौमों के बीच पहुंचकर ज़बान के ज़रिए उनकी इस्लाह की और ज़बान के नए नए अल्फाज उन लोगों तक पहुंचाए। यानी कि जो है उस मसलों मसाइल को हल करने वाले जो है एक मुआशराती तबीब जो है, यानी कि समाज में जो है हल करने का जो मसलों मसाइल है उस जो एक अजनबी कौमों के बीच भी उन्होंने अपनी ज़बान के ज़रिए जैसे उनकी जो है हल करता है मसलों मसाइल को, तो इस तरह जो है उनकी ज़बानों के इस्लाह के ज़रिए जो है वो नए नए अल्फाज जो है उन लोगों तक पहुंच गए, जिसकी वजह से उस ज़बानों को जो है उन्होंने दूसरे अजनबी लोगों ने उसे अख़ज़ कर लिया। लेकिन इससे ये अमर वारिद हुआ कि ताजिरों और तबीबों की ज़बानों की अलामती और लफ्ज़ियात सुनकर उन लोगों ने अल्फाज को बरतना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अपने फितरी अंदाज में गोया कि हम ये कह सकते हैं कि तलफ़ुज़ बिगाड़ के और यही बिगड़े हुए लफ्ज़ का तलफ़ुज़ राज होता गया। यानी कि यही इसी तरह जो है अगर जैसे दूसरे ज़बान से हमारे यहाँ मसलों मसाइल हल किया या वो उनके सर व सामान को बाज़ारों में हमने ख़रीदा, तो उस जो है ज़बान को कुछ हमने पकड़ पाया, क्योंकि पूरा तो हमने सीखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत उनकी ज़बान को बोलने का जो है रिवाज आम हुआ और धीरे धीरे उसकी तलफ़ुज़ बिगड़ती गई और नई ज़बान के शक्ल में समाज में इंसानों के बीच उभरता गया और एक नई ज़बान की हैसियत से वहाँ के लोग अमल में ले आए और वहाँ के इल्म व हुनर और सलीक़गी की वजह से वह इलाका या मकाम मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर ली और उसी ज़बान में जो है वो इलाका या मकाम जो है वो उसी ज़बान की जो है पूरा असर अपने अंदर ले लिया। चूँकि आवाम जिस तहज़ीब की परवरदा बन चुकी थी उन्हीं में से आनी उससे नई ज़बान के आलिमों मुफ़क्किरों जमात उनमें से उठी, यहाँ तक कि हाकिम वक्त को भी ज़बान से मुतासिर किया। इस तरह एक नई ज़बान मुस्तनद ज़बान करार पाई कि ज़बान के बनने में तिजारत और हुनरमंद और बासलाहियत ख़ास शख्सों आदमियों का जो है इंसानों का अहम रोल रहा है। वहीं ज़बान के बनने और उसकी तश्कील शक्ल में अक़ीदे और अक़ीदत मंदों और अक़ीदे से जुड़े मकाम की तहज़ीब और सकाफ़त का भी दख़ल रहा है। इस तरह सियासी मरकज़ दारुल खिलाफ़ा का भी जो है जहाँ हल व अक़द और हुकूमत के इंतज़ाम से रआया कारी से ताल्लुक़ होता है, चूँकि ज़बान के बनने में मुतज़क्किर अवामिल कलीद हैसियत रखते हैं। यानी कि जो है ज़बान को बनने में भी जो है ना एक सियासी तौर पर यूँ कहा जाए तो उन्होंने भी अपना एक अहम किरदार अदा किया है, जिससे दारुल खिलाफ़ा जैसे कोई बादशाह या सलातीन जो है अपने दारुल खिलाफ़ा जहाँ पर रखता था उस इलाके में जो है उनकी तमाम तर जो है दफ्तरी चीज़ों का जो काम काज होता था वो अपने नामों से रखा करता था, जिसकी वजह से उस इलाके में उसके नाम से वाकिफ़ होते गए उनके नामों से, और जो है उन नामों की वजह से जो है उस इलाके के लोग अख़ज़ करते गए। ज़बान पुरतकल्लुफ़ अंदाज़े तकल्लुम से मुस्तश्क़ है, जबकि बोली बेतकल्लुफ़ लबो लहज़ा का नाम है। यानी कि जो है ज़बान जो है ज़बान की बिगड़े हुए लबो लहज़ा को जो है उसे हम जो बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। बिगड़ते हुए लबो लहज़ा जो है उसे बोली कहा जाता है, जबकि बोली बेतकल्लुफ़ लबो लहज़ा है। बेतकल्लुफ़ लहज़े में आम तौर पर घरों में, बाज़ारों में, दोस्तों के दरमियान होने वाली बेलाग गुफ्तगू बोली जाती है। बोली में आम तौर पर लफ्ज़ की बिगड़ी हुई आवाज़ों का इस्तेमाल होता है। बोली रोज़मर्रा में होने वाली आम गुफ्तगू है। यही बोलियाँ कबाइल, देहातों, शहरों में बेलाग होने वाली गैर रस्मी बातचीत के ज़िम्रे में आती है। गैर रस्मी तौर पर उसे बोला जाता है, ऐसी बातों को बोली कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों की लफ्ज़ियात जिस वक्त मुआशरे में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लग जाए तो उन लफ्ज़ियात के मजमूए से एक नई ज़बान बनने लगती है, और जब जो है वो मुआशरे या समाज में जो बिगड़े हुए बोली जो है उन बोलियों से जो है लफ्ज़ियात का जो है मजमूआ उससे एक नई ज़बानें बनने लगती है, जो आने वाली शुरुआत में जो है बोली की शक्ल में
بڑھتی جاتی ہے، ایسے زبان کو بولیوں کا مجموعہ بھی کہتے ہیں جن میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ زبان کی ہم بولی کو معیاری زبان بھی کہتے ہیں۔ زبان کی جو ہے اہم بولی کو جو ہے معیاری زبان کے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان خاص طور پر جو ہے مواقعوں پر استعمال ہوتی ہے جن میں مجلس، مدرسہ، عدالت جیسی جگہوں پر برتا جاتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف فرد جیسے ہی بے تکلف افراد کے بیچ پہنچ جاتا ہے۔ بول چال کی عام زبان جسے ٹکسالی زبان بھی کہا جاتا ہے استعمال کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جو ہے انسان ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں تو اپنے عام بول چال کی زبان میں باتیں کرنے لگتا ہے۔ چونکہ بولی میں بے لاگ انداز ہونے کی وجہ سے ہر کوئی زبان کے اسی پہلو کو پسند کرتا ہے اور اسی ہی بول چال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ دراصل انسان کے فطری عمل کا ثمرہ ہے، یعنی مافی الضمیر دل کی باتوں کو جو ہے ایک انسان جو ہے اپنے دوسرے انسان تک جو ہے پہنچانے کا ایک آسان طریقہ ہے، کیونکہ وہ اسی سماج میں رہتا ہے جہاں کی جو بگڑی ہوئی بول جو ہے زبانیں ہیں جو بولی کے طور پر بولا جاتا ہے، تو وہاں کی زبان جو ہے اسے سمجھنے میں اور بتانے میں بآسانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے اچھا سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور سمجھنے والا آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے، اس لیے اسے بولی کہا جاتا ہے۔ جو زبان کی بگڑی ہوئی الفاظ ہو اسے بولی کہا جاتا ہے۔ تعلیم و نظم و نسق اور تربیت کے لیے برتی جاتی ہے، یہی زبان بولیوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے، لیکن معیاری روح، تہذیبی اور شائستگی و نفاست کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر اس کی مثالیں طبقہ اشرافیہ کی زبان میں پائی جاتی ہے۔ زبان کے دیگر مدارج میں ایک درجہ ادبی زبان بھی کہلاتی ہے، جس میں فصیح، معیاری اور قواعد کے مطابق لفظیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کتابیاتی علوم کے لیے استعمال کی جانے والی زبان عام بول چال کی زبان سے بے حد الگ ہٹ کر ہوتا ہے اور زبان کی صحیح لفظیات محاورے پر بنی ہوتی ہے۔ بول چال کے علاوہ تقریر کے لیے استعمال کی جانے والی زبان روزمرہ اور محاورے پر بنی ہوتی ہے۔ غرض کہ زبان اور بولیاں ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ مجلس، مدرسے اور عدالت کی زبان دفتر، ڈاکٹر، وکیل، تاجر اور طلباء کی زبان کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح بولی زبان دانوں کا متاثر کر کے انہیں بول چال کی زبان استعمال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زبان کے معیاری اور غیر معیاری پیمانے پر پرکھنے کا ایک وسیلہ لہجہ بھی ہے، جسے شمالی ہند میں کھڑی زبان کا لہجہ، جنوبی ہند میں بولی جانے والی زبان پر دکنی لہجہ غالب ہے۔ مختلف علاقوں میں بولی جانے والی اردو زبان مقامی دیگر زبانوں اور بولیوں سے متاثر رہی ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں بولی جانے والی اردو پر علاقائی لب و لہجہ اور اثر میں خلط ملت یعنی کہ ملت جلت نظر آتی ہے۔ اس طرح جو ہے نئی زبانیں بنتی جاتی ہیں۔ ایک زبان جو ہے یہاں سے وہاں تک کسی سلاطین یا سیاسی طور پر جو ہے یا کسی تعزیر کے ذریعے جو ہے یا کسی مسئلہ و مسائل کو حل کرنے والے طبیبوں کے ذریعے جو ہے یہ زبانیں ایک دوسرے تک، یہاں کی زبان وہاں کی زبانیں ادھر، اس طرح زبانیں یہاں کی زبانیں وہاں عدل بدل ہوتی رہے اور زبانوں کو تھوڑا بہت اخذ کرتے گئے، یعنی کہ اس کی زبان کو تھوڑا لیا ٹوٹی پھوٹی تلفظ میں اور اسی بگڑے ہوئے زبان سے جو ہے نئی زبانیں عطا ہو گئی اور نئی زبانیں بنتی گئی، ٹھیک ہے۔ اور بگڑے ہوئے الفاظ کو جو ہے بگڑے ہوئے زبانوں کو جو ہے بولی کہتے ہیں، جو ہم گھر و بازار اور دوست و یار میں بولتے ہیں۔